السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ ولو تری اذ يتوفى الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم وذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب ذلك بأن اللہ لم يكن مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى يغیروا ما بأنفسهم وان اللہ سمیع علیم کدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی في مقام آخر في شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد۔ حاضرین کرام، معزز سامعین، ابھی میں نے جو سورہ انفال کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی منافقین اور نام کے جو مسلمان کچے مسلمان تھے ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ اس وقت کی بات تھی جب کہ مسلمان مدینے سے نکل کر جنگ بدر کے لیے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے اور جنگ لڑنے کے لیے جب نکلے تھے تو ادھر سے کفار مکہ کا قافلہ آیا تھا مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ابو سفیان کی تائید میں۔ تو اس وقت جب مسلمان آگے بڑھنے لگے تو منافقین جو مدینے میں تھے، جو صرف نام کے مسلمان تھے، وہ والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں ابھی ایمان بیٹھا نہیں تھا، کمزور تھا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو کیا ہو گیا، مسلمانوں کو اتنی بڑی جماعت سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، نہ ان کے پاس تعداد ہے نہ ہتھیار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اذ یقول المنافقون، منافقین کہنے لگے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری اور کفر کا مرض تھا، ابھی ایمان پکا مستقل دل میں بیٹھا نہیں تھا جن کے دلوں میں۔ یعنی بعض مسلمان وہ تھے کہ جن کے رشتہ دار ہجرت کر کے مدینے کو آ چکے تھے، لیکن وہ لوگ وہاں پر رہ رہے تھے، ابھی ان کے دل میں ایمان مضبوط نہیں تھا۔ کبھی کہتے مسلمان سچے ہیں، کبھی کہتے کہ کافر مسلمان غلط ہے، کافر سچائی پر ہے، یہ کہتے تھے۔ چنانچہ جب بدر کا موقع ہوا تو کفار قریش کے ساتھ، مکہ کے ساتھ، یہ بھی نام کے جو مسلمان تھے، یہ لوگ بھی مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ اب آنا پڑا ان کو، کیونکہ کفار کا ساتھ دینا ہے ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ منافقین کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کیا ہے، مرض اور ایمان کی بیماری ان کے دلوں میں تھی، ایمان مضبوط نہیں تھا، کیا کہنے لگے، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا، ان کے دین نے ان کو دھوکہ دے دیا، ان کے قرآن نے، ان کے اسلام نے، ان کی نبی کی محبت اور نبی کی عقیدت نے ان کو دھوکہ دے دیا کہ نبی کی عقیدت میں، محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اسلام کی تائید میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تعداد کیا ہے، سامنے والا کتنا مضبوط ہے، طاقتور ہے ہر اعتبار سے،
یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، بس کیا ہے، اس بنیاد پر آ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم مقابلے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ اس نظریے کو، اس کانسیپٹ کو بیوقوفی سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی مقابلہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا اپنے عقیدت کی بنیاد پر کوئی مقابلہ کرتا ہے، کیا طاقت کی بنیاد پر کرتا ہے؟ یہ لوگ عقیدت کی بنیاد پر مقابلہ کر رہے ہیں، طاقت کی بنیاد پر مقابلہ ہوتا ہے اور جنگی تیاری کی بنیاد پر مقابلہ ہوتا ہے۔ جنگی تیاریاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں، صرف اسلام سے وابستہ ہو گئے ہیں، اسلام کی محبت دل میں ہے، نبی کی عظمت اور نبی کی عقیدت کو لے کر یہ آ رہے ہیں۔ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکہ دے دیا، اور یہ لوگ بدر کے میدان میں جب آئیں گے تو یقیناً یہ لوگ شکست کھا جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ یہ منافقین نے پہلے ہی بدر کے معرکے سے پہلے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر تعداد کی کمی اور زیادتی کو دیکھا نہیں جاتا ہے، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ پر کس کا اعتماد زیادہ ہے، توکل کتنا زیادہ ہے، بھروسہ اللہ پر کون کر رہا ہے۔ تو جو بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھروسہ کرنے والوں کی لاج رکھ لیتا ہے، ایسے ہی لاج رکھتا ہے کہ وہاں اب اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا، اور جیسا کہ کہا گیا ایک ہوتا ہے کمیت اور ایک ہوتی ہے کیفیت۔ کمیت کے معنی تعداد، گنتی، اور کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کس لیول کے ہے اس کے اندر، جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کوانٹٹی اور کوالٹی۔ ایک ہوتے ہیں کوانٹٹی، ایک ہوتا ہے کوالٹی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کوانٹٹی کچھ بھی ہو جائے لیکن کوالٹی اگر اچھی ہے، ایمان والے تعداد میں کم کیوں نہ ہو لیکن ایمان میں اگر تھوڑے ہونے کے باوجود بھی اگر مضبوط ہے تو ان کی یہ مضبوطی کو، ان کی کوالٹی کو دیکھا جائے گا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعداد کو نہیں بلکہ ان کی کیا ہے، صلاحیتوں کو، ان کے اعتماد کو اور ان کی کوالٹی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ کیا کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو غالب کے معنی یہ ہے کہ وہ غالب ہے تو وہ جس جماعت کی تائید کرے گا اس جماعت کو بھی غالب کرے گا، اس جماعت کو بھی سربلند کرے گا، اس کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور حکیم، حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی جماعت کو کامیابی دلا کر یہ حکمت اور دانائی کی بات یہ بتلا رہا ہے کہ لوگوں یہ چھوٹی جماعت کامیاب جو ہو رہی ہے، اس سے حق اور باطل کے درمیان میں فرق اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے اندر کہ جو جماعت حق پر رہے گی وہ غالب آئے گی، جو باطل پر رہے گی وہ ناکام ہوگی۔ تو وہ جنگ بدر میں مسلمان کامیابی حاصل کیے تو یہ یوم الفرقان کا یہ کیا ہوا، نتیجہ نکلا کہ یہ جنگ، یہ دن کیا تھا، جنگ بدر کا فرق کرنے والا دن تھا حق و باطل کے درمیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ باطل اور حق کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ کس کا دیتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اگر تم دیکھتے إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت جب کہ کافرین کو فرشتے ان کو روح کھینچ رہے تھے، اس وقت کی حالت کو اگر دیکھتے تم مسلمانوں تو تم کو اور زیادہ تعجب ہوتا۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں کیا دیکھا کہ یہ دیکھا کہ کیا ہے، انسانی شکل میں فرشتے آ کر مدد کر رہے ہیں، یہ تو دیکھا، لیکن کافروں کو مارتے وقت، کافروں کی روح نکالتے وقت کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، وہ حالت کو مسلمان نہیں دیکھ سکے تھے، کیونکہ وہ تو غیب کی بات تھی، وہ تو غیب کی بات ہے، وہ کیا ہے، غیب کی بات سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نے تو صرف یہ دیکھا کہ تمہاری مدد کی گئی فرشتوں کے ذریعے سے، اور فرشتے آ کر کافروں کو مار رہے تھے، ان کے اوپر حملے کر رہے تھے، ان کو نشانہ لگ رہے تھے اس کے اندر۔ چنانچہ روایت میں یہ بھی آتا ہے، لوگوں نے آ کر کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ابو جہل کے جسم پر ایک نشان لگا ہوا ہے کوڑے کا، تو
تو حضور نے کیا فرمایا؟ وہ کوڑے کا نشان کسی اور نے نہیں، فرشتوں نے مارا تھا اس کو، فرشتوں کے مار اور کوڑے کا نشان اس کے اوپر لگا۔ تو ایسے نشانہ، یہ تو ظاہری طور پر یہ فرشتوں کی مدد کو تو مسلمانوں نے دیکھا تھا، لیکن اب وہ روح نکالتے وقت کی کیا کیفیت تھی جب وہ مر رہے تھے بدر کے میدان میں، اور جب ان کو روح کو فرشتے قبض کرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت کی کیا حالت تھی؟ اگر وہ معلوم تم کو اگر ہوتا، تم دیکھتے تو تم کو اور زیادہ حیرت ہوتی اور تم اسلام کی حقانیت کو تم اور بخوبی اس سے واقف ہو جاتے۔ کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ کہ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، کہ ملائکہ کفار کو روح کھینچ رہے تھے، وفات دے رہے تھے۔ کیسا؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں پر، ان کے سرین پر مار رہے تھے، چہروں پر مار رہے تھے کوڑوں سے۔ انہوں نے جو کوڑے لائے تھے فرشتوں نے، وہ کوڑوں سے چہروں پہ مارتے تھے اور ان کے پیٹھوں پر اور ان کی سرین پر مار رہے تھے، اور یہ کہتے جا رہے تھے ذوقوا عذاب الحریق، چکو یہ آگ کا عذاب چکو اور یہ جلنے کا عذاب چکو۔ تو جلنے کا عذاب، حالانکہ ان کو تو ابھی کوڑے مارے جا رہے ہیں، ابھی آگ میں ڈالا نہیں گیا، خبر میں جائیں گے تو وہاں پر آگ کی کھڑکی، دوزخ کی کھڑکی کھلے گی، وہاں آگ کا عذاب محسوس ہوگا۔ تو اب یہاں پر ابھی آگ کا تعلق نہیں تھا، لیکن آگ کا جلنے کا عذاب چکو جو کہا گیا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے کوڑوں میں ایسی کیا ہے طاقت اور قوت رکھی تھی، جب کوڑا مارتے تھے تو جیسا آگ جلنے سے کیسا جلن پڑتی تھی ان کو جسموں پر، ویسا جلن پڑنے لگی اس کے اندر۔ تو فرشتوں نے کہا، کیا کہا؟ ذوقوا عذاب الحریق، چکو یہ جلنے والے عذاب کو چکو، یہ تو تم کو اب مرتے وقت کا یہ جلنے کا عذاب ہے، حقیقی کیا ہے آگ میں جلنے کا عذاب تو تم کو کیا ہے خبر میں بھی ملے گا، اور دائمی عذاب تم کو دوزخ میں بھی ملنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ان کی روح کو کھینچ رہے تھے، فرشتے کھینچ رہے تھے پر، تو حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ کھینچنے والا کون ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ایک فرشتہ ہے۔ تو پھر یہاں فرشتے جمع لایا گیا اس کے اندر، تو علماء فرماتے مفسرین کے وہ فرشتوں کے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور فرشتے بھی ساتھ آتے ہیں، اور فرشتے ساتھ آ کے روح قبض کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ بھی اسی معاملہ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ ہوتا ہے کہ آ کر جب کافر کے پاس آتے ہیں فرشتے تو دوسرے فرشتے، روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، مفسرین نے لکھا کہ اس کے پیر سے لے کے سینے تک دوسرے فرشتے اس کی روح کھینچ کر سینے تک لاتے ہیں، سینے کے بعد سے اسرائیل علیہ السلام کھینچ کر اس کی روح کو منہ سے یا ناک سے، اس کے آنکھ سے اس کے اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں۔ تو اس طرح فرشتے کی اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کا معاملہ ہوا، لیکن کافروں کا معاملہ ہوا۔ ایمان والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان والوں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، اور وہ ان کو جس طرح کے کیا ہے مارتے ہوئے، کوڑے لگاتے ہوئے، اور اب علماء نے کہا کہ یہ معاملہ کیا صرف بدر کے کافروں کے ساتھ ہوا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا فرشتوں نے، یا ہر کافر کے ساتھ ہے؟ تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ ان کے ساتھ خاص تھا، یا نہیں تو ہر کافر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے وقت میں یہ اسرائیل علیہ السلام اور فرشتے آ کر اس بڑی بے دردی کے ساتھ دردناک عذاب اور تکلیف کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور جب ایمان والے کا معاملہ آتا ہے تو ایمان والے کا جب معاملہ آتا ہے، نیک و صالح کا معاملہ جب آتا ہے تو وہ فرشتے اس کے پاس، اب ایمان والے کے پاس آتے ہیں تو فرشتوں کے ساتھ دوسرے اور فرشتے بھی وہ اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سب ملا کر اس کو پہلے خوشخبری سناتے ہیں آنے کے ساتھ ہی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس تو مطمئن ہو جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی رہے گا۔ تو یہ خوشخبری سناتے ہوئے کیا ہے کرتے ہیں، روح کو کھینچتے ہیں۔ بلکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنا صالح اور جتنا نیک آدمی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ جب نیک بندے کی یا اولیاء اللہ کی روح کو اور
فرشتوں رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کی روح کو جب قبض کرنے کا معاملہ ہوتا، اولیاء کی روح کو قبض کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو اس کو روح کو جب فرشتے کھینچتے ہیں تو اس کی روح کو فرشتے آسمانوں پر لے جاتے ہیں۔ تو آسمانوں پر جب اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے تو آسمانوں سے ہوتے ہوئے وہ روح کہاں جاتی ہے؟ عرش الہی تک جاتی ہے، اور ہر آسمان کے دروازے پر فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی روح کا۔ یہ کرتے ہوئے عرش کے پاس جا کر عرش کے نیچے وہ سجدہ ریزی کرتی ہے روح، پھر اس کے بعد اس کو کیا ہے؟ اعلیٰ علیین میں اس کی ایمان والے اور نیکوکار کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کافروں سے ذوقوا عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ساتھ معاملہ دنیا میں بھی تم کو یہ شکست ملی، اور مرتے وقت تم کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، مرتے وقت جو تمہارے ساتھ یہ خطرناک معاملہ کیا جا رہا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ فرشتے یہ کہتے جاتے ہیں، اس کو مار کر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، بما قدمت ایدیکم، کہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے، تمہاری بدعملی کا یہ نتیجہ ہے، تمہارے کفر اور شرک کا یہ بدلہ ہے کہ تم دنیا میں کفر اور شرک پر کیا ہے جمے ہوئے تھے، وہاں سے ہٹ نہیں رہے تھے۔ اس وجہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بندوں پر وہ ظلم نہیں کرتا۔ اب ہم تم کو جو سزا دے رہے ہیں یہ ظلم نہ مت سمجھو اس کو تم، بلکہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے، یہ تمہارے کفر اور شرک کی یہ تمہارا بدلہ ہے، تمہارے کو جو دیا جا رہا ہے۔ لیس بظلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ ظلم کو پسند وہ تو ایسا رحیم و کریم ہے کہ بندے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرے، اس کو گوارا نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہو کر وہ بندوں پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں فرماتا، بلکہ وہ کئی ایک گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے، اور جو باقی کے گناہ ہیں اس پر گرفت اور پکڑ فرماتا ہے، تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے بندے کو دیتا ہے۔ لیس بظلام للعبید کداب آل فرعون، یہ کفار مکہ کی، کفار قریش کی حالت ایسی ہے جیسے کہ فرعونیوں کی حالت کی طرح ہے، آل فرعون کی طرح ہے۔ فرعون اور فرعون کے ماننے والے اور اس کے پیروی کرنے والوں کی مثال کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے شیطان کا ذکر آیا کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر بھٹکایا تھا، جنگ بدر میں بھی ساتھ آیا تھا، بعد میں پیچھے ہٹ گیا تھا ان ایڑیوں کے بل، تو اب وہاں پر شیطان کا ذکر آیا تھا۔ اب یہاں فرعونیوں کا نافرمان قوموں کا ذکر آ رہا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے شیطان کا ذکر آیا، اب اس کے چیلوں کا ذکر آ رہا ہے، اس کے شاگردوں کا ذکر آ رہا ہے، اس کے ماننے والوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کے نقش قدم پر اس کی پیروی دنیا میں کون کرتے تھے، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ وہ کون ہے؟ وہ فرعون کے ماننے والے اور فرعون اور اس کے کیا ہے پیروکار ہے کہ والذین من قبلہم، کہ آل فرعون کی حالت کی طرح کفار مکہ کی حالت ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کون؟ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے۔ یہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف کیا ہے عذابوں کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب عطا فرمایا۔ تو جس طرح کے یہ کفار مکہ کی یہ سرکشی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی حالت تو وہی ہے جو حالت اس سے پہلے فرعونوں کی تھی، قوم عاد کی تھی، قوم سمود کی تھی، اور قوم نوح علیہ السلام کی تھی کہ وہ نافرمانی کیسا کر رہے تھے۔ تو جس طرح کے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان میں غرق کر دیا گیا، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کو کسی کو پتھروں کی بارش برسائی گئی، کسی کو ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، فارسلنا علیہم ریحًا صرصراً، ایسی ہوا آئی آ کر وہ ہواؤں نے ان کو اڑاتے ہوئے اوپر سے نیچے پٹک دیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ مختلف قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں سے ہلاک کیا تھا، ان کی حالت بھی اسی طرح ہے۔ اور ہم نے ان کو کیسا ہلاک کیا؟ بدر کے میدان میں یہ کفار مکہ کو ہم نے ہلاک کیا۔ کفروا بآیات اللہ، یہ بھی اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے کفار مکہ بھی، اور وہ لوگ بھی کون؟ فرعون
اور اس کے ماننے والے قوم عاد قوم سمود بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور ان کے انبیاء علیہ السلام، ان کے رسول جو ان کی بات ان کو پہنچاتے اور اللہ کے صحیفوں کی بات ان کو سامنے رکھتے تو وہ اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے تھے، نبی کے معجزات کا انکار کر دیتے تھے۔ اتنی سرکشی ان کے اندر پھیل گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تو یہ تک کہا تھا اگر آپ نبی برحق ہے تو یہ چٹان، یہ کیا ہے، پہاڑ کی جو چٹان ہے اس کے اندر سے اونٹنی کو نکال کے بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرما کر حضرت نوح علیہ السلام نے وہ چٹان میں سے کیا ہے، اونٹنی کو نکالا۔ اتنی بڑی معجزہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس معجزے کو انکار کر دیا، بلکہ اس معجزے کے ساتھ انہوں نے ناشکری کیا، اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کی آیتوں کو انکار کیا تو اللہ نے کیا کیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے ان کو مواخذہ فرمایا، ان کی پکڑ پکڑی اور ان کو اپنے عذاب کے ذریعے سے ان کو پکڑ میں لا لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قوی، طاقت اور قوت والا بھی ہے اور سخت حساب اور عذاب لینے والا بھی ہے۔ جو جہاں پر وہ سخت غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، تو اسی طرح نافرمانوں پر سخت عذاب دینے والا بھی ہے اس کے اندر۔ اور قوی کتنے ایسا قوی اور طاقتور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کرنا چاہے تو اس کے وہ آنے والے عذاب کو، بڑی سے بڑی قوم طاقتور بھی ہے تو وہ عذاب کو روک نہیں سکتی۔ قوت و طاقت میں قوم عاد قوم سمود کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے ایسے وہ بلند قامت تھے اس کے اندر کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تاڑ کا جھاڑ ہے، یہ لمبے لمبے قدوں کے تھے اس کے اندر، کئی گز اونچے، پورے بھاری بھرکم تھے، لیکن اللہ کا جب عذاب آ گیا تو ایسے ڈھیر ہو گئے کہ روایتوں میں یاد آیا کہ جس طرح کی کھجوروں کے درختوں کو کاٹ کے ڈال دیا جائے تو اسی طرح ان کا بھی انجام ہوگا اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی قوت و طاقت والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی قوت کا استعمال کرتا ہے تو سامنے والا لاکھ قوت و طاقت والا رہے اس کی قوت کام نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ سخت ان کے گناہوں پر پکڑ بھی فرمانے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ تو دنیا میں اس کی سختی کا، عذاب کی سختی کا معاملہ تھا، لیکن کل قیامت کے دن اور جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو وہاں کی سختی اس سے بڑھ کر اور کئی گنا اضافہ ہوگی۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نعمت کو بدلتا نہیں ہے، جس نعمت کو کسی قوم پر عطا فرماتا ہے جب تک کہ وہ اپنے طور پر کیا ہے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کیا ہے نعمت دے کر وہ نعمت کو چھینتا نہیں۔ نعمت کب چھینی جاتی ہے، یا نعمت دینے کے بعد نعمت کے بدلے میں عذاب کب دیا جاتا ہے، کہ جب وہ لوگ اس نعمت کا ناشکری کرنے لگیں گے، اس نعمت کا انکار کرے، نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی ناشکری پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ یا تو نعمت چھین لی جاتی ہے یا نہیں تو ان کو دوسرے عذابوں میں مبتلا کر لیتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو اپنے سدھرنے کا خیال، جو خود سدھرنے کا خیال نہیں رکھتی اس کے اندر، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یہاں پر انہوں نے کہ نعمتیں کیا تھی، یہ نبی ایک نعمت بن کر دنیا میں آئے تھے، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کے کتاب، اللہ کے صحیفے، احکامات جو جس کے اندر تھے وہ اللہ کی طرف سے نعمت بن کر آئی تھی، ان سب نعمتوں کا انکار کر دیا۔ تو نعمتوں کا انکار جب کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاکت اور ان کو عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ لم یک مغیرا نعمتا، اللہ نعمتوں کو بدلتا نہیں کسی قوم کو دینے کے بعد جب تک کہ وہ اپنے طور پر اس نعمت کا حق ادا نہیں کرنے لگتے ہیں، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے یا اس نعمت کے بدلے میں اپنے طرف سے عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے کہ کون کیسی باتیں کر رہے ہیں اور
کہ منافقین ایک باتیں کر رہے تھے، یہ کیسا ہوگا، یہ کیا بیوقوف ہو گئے، یہ دیوانے ہو گئے، یہ مقابلہ کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تمہاری وہ باتوں کو بھی ہم نے سنا، اور علیم جاننے والا بھی ہے کہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ مسلمان یہاں پر ہارنے والے نہیں، مسلمان جیتنے والے ہیں۔ کافر یہ تعداد میں اضافہ ہونے کے باوجود بھی کافر ہارنے والے ہیں، مسلمان ہاریں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ کدأب آل فرعون، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کفار مکہ کی حالت فرعونیوں کی اور ان سے پہلے والوں کی حالت کی طرح ہے کہ کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اب اوپر وہاں کیا کہا گیا تھا؟ کفروا بآیات اللہ، کفروا بآیات اللہ کہا گیا تھا، یہاں کذبوا بآیات اللہ کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، اور یہاں پر تکذیب کر دیا، جھٹلا دیا تھا اللہ کی آیتوں کو۔ آیات ربہم یعنی علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے الوہیت کا بھی انکار کر دیا، اللہ کی ربوبیت کا بھی انکار کر دیا۔ اوپر کی آیت میں جو ذکر تھا وہ الوہیت کا ذکر تھا کہ اللہ کو معبود ماننے سے، اللہ کو خدا اور الہ ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور یہاں کیا بول رہے ہیں؟ کذبوا بآیات ربہم، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے سے انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا کہ ہمارا پالن ہار، ہمارا کو پالنے والا، ہماری پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جھٹلا دیا انہوں نے۔ تو کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کے گناہوں کے وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ بحر قلزم میں جب کیا ہے سمندر میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے لگے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرشمہ اور معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر فرمایا کہ ایک ہی سمندر میں موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے یہ فرعون کا لشکر بھی پیچھے جا رہا ہے، لیکن کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھ جاتے ہیں، سمندر پار کر لیتے ہیں، بیچ میں جب فرعون جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے فرعون اور اس کے لشکر کو وہاں پر غرق کر دیتا ہے۔ تو اغرقنا آل فرعون، تو ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، فرعون والوں کو، فرعون کے ماننے والوں کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سب کے سب یہ کیا تھے؟ ظلم کرنے والے تھے، خواہ وہ فرعون ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، جتنے قومیں گزری ہیں یہ سب کے سب کیا کرنے لگے؟ یہ سب کے سب ظالم تھے، اور ظالم کو ظلم کا بدلہ اگر نہ دے تو اس کا ظلم اور بڑھ جاتا ہے، اور بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ شہر میں، ملک میں یہ فتنہ اور فساد برپا ہو سکتا ہے، انتشاری کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی ظلم کی حد سے پار کر جاتا ہے ظلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عذابوں کے ذریعے سے اس کو عذاب میں مبتلا کر کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم قاعدہ دیکھتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پولیس اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے، یا اور کہ اس کو قید میں ڈالتی ہے، یا نہیں تو اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتی ہے۔ اگر بارہا نہیں مل رہا، بھاگ رہا ہے، تو اس کو وہیں پر کیا ہے بھاگتے ہوئے حالت میں اس کو شوٹ کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بربریت، اس کا قتل و غارت گیری یہ دوسروں پہ اثر انداز ہو کر کیا ہے قوم اور ملت کے اندر اور شہر کے اندر فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب کے سب ظالم تھے، اور ظالم کو ظلم کی سزا دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ظالم کو ظلم کی سزا نہیں دیں گے تو پھر ظلم اس کا حد سے بڑھ جائے گا، تو اس کا اثر پورے معاشرے پر ہونے لگے گا اس کے اندر۔ کلن کانوا ظالمین، یہ سب کے سب ظلم کرنے والے تھے، اپنے نفسوں پر بھی ظلم کیا، اللہ کے احکامات پر بھی انہوں نے ظلم کیا اس کے اندر۔ اس کو ماننا، اللہ کے احکامات کو ماننے کے بدلے میں، رسول کو ماننے کے بدلے میں، کتابوں کو ماننے کے بدلے میں انہوں نے اس کے ساتھ اس کی حق تلفی یہ کیا کہ اس کا انکار کر دیے، اور بلکہ انکار ہی نہیں کیے بلکہ اس کے ساتھ گستاخانہ کلمات، نبی کے ساتھ گستاخیاں کرے، نبی کے ساتھ نبی کی شان میں بے عزتی کرے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے آیات اور صحیفوں کا بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ گستاخیوں اور گناہوں کی وجہ سے ظالم کہلائے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اس کو ظلم کی سزا دیتا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً
اللہ تعالیٰ اب یہاں پر فرما رہا ہے کہ دنیا میں روئے زمین پر چلنے والے ہر قسم کے لوگ ہیں۔ دواب، یہ دابتن کی جمع ہیں، دبہ یا دب کے معنی آتے ہیں زمین پر چلنے والا ذات کو بولتے ہیں۔ اب اس کے اندر سب آ گئے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، جانور بھی ہے، حیوان بھی ہے، انسان بھی ہے، کیونکہ انسان بھی زمین پر چلتا ہے، انسان بھی زمین کے اوپر ہی چلتا ہے اس کے اندر۔ تو زمین پر چلنے والے تمام مخلوقات میں بدترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ کافر ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ کافر بدترین مخلوق ہے۔ کس سے بدتر ہے؟ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، درندوں سے بھی بدتر ہے کافر، اس وجہ سے کہ وہ درندے ہونے کے باوجود، وہ جانور ہونے کے باوجود بھی رب کے خلاف نہیں کر رہے ہیں اور رب کی نافرمانی ان سے ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی رب کو رب نہیں مان رہے ہیں، خدا کو اپنا معبود نہیں مان رہے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے نبی کو نبی نہیں مان رہے ہیں، اس کی کتابوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو گویا کہ جانوروں کے اندر تو بھی یہ ماننے کی صفت پائی جاتی ہے کہ جانور بھی کیا ہے، انبیاء کی باتوں کو مانے ہیں، نبی کی باتوں کو مانے ہیں، لیکن یہ انسان ہو کر نبی کے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا تو کیا معلوم ہوا؟ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ فرما رہا ان شر الدواب بھی، روئے زمین پر چلنے والے جانوروں میں بدترین جانور اللہ کے نزدیک کون ہے؟ کفروا، کافر ہے، فہم لا یؤمنون، بس یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس کے بارے میں معلوم، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایمان لانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس کو سرکشی کی بنیاد پر اس کو کیا ہے، عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کا بھی شر اور خیر ہونے کا پیمانہ کیا ہے، ترازو کیا ہے، کس بنیاد پر یہ خیر پر ہے شر پر ہے کہیں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح یہ پیمانہ ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے پیمانے میں اگر تولا جائے گا تو اگر ایمان عمل صالح پایا جا رہا ہے تو یہ بہترین مخلوق ہے، اور ایمان اور عمل صالح اگر نہیں پایا جا رہا ہے، کفر اور شرک اور سرکشی پائی جا رہی ہے، تو معلوم کہ بدترین مخلوق ہے۔ تو یہ اس کے اندر علماء نے مفسرین نے فرمایا کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو کافروں کو بدترین مخلوق کہا، اور دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کرے وہ تمام روئے زمین پہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کرنے والے کو بہترین مخلوق کہا گیا، اور کفر اور شرک کرنے والے کو سب سے بدترین مخلوق کہا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اچھے اور برے ہونے کا یہ امتیاز اور یہ فرق اگر ہے تو اسلام میں، دین میں کس بنیاد پر ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے۔ ایمان والا ہر کافر سے بہتر ہے، اور ایمان لانے والوں میں عمل صالح کرنے والا وہ مومن سے افضل ہے جو عمل صالح نہیں کرتا، صرف ایمان لایا ہوا ہے۔ تو ایمان والوں میں دو کیٹیگری ہے، ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح بھی ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر ایمان والا یہ لاکھ بدعملی کرنے والا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کافروں کے مقابلے میں، کافروں کا تقابل کرنے کے مقابلے میں ایمان والا افضل ہے۔ کیوں ہے؟ کہ یہ اگرچہ کہ نافرمانی کر رہا ہے لیکن کافر تو اللہ کو مان ہی نہیں رہے ہیں، نبی کو نہیں مان رہے ہیں، دین کو نہیں مان رہے ہیں، یہ اللہ کو، رسول کو، دین کو، کتاب کو ماننے والا ہے، تو یہ اس سے افضل ہوا، بہتر ہوا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا گیا، اور نیک عمل کرنے پر اس کو خیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق بھی کہا گیا۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ بعض بندے، بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نیک عمل اور ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ فرشتوں سے بھی ان کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر فرشتوں سے بھی ان کا مقام بڑھ جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا۔ حالانکہ انسان ہے، یہ فرشتے تو نوری مخلوق ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، ان سے تو نافرمانی تو ہوتی نہیں اس کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، چونکہ وہ نوری مخلوق ہے، اب ان کے اندر تو گناہ کا کیا ہے، مادہ ہی نہیں رکھا گیا ہے۔
انسان کے اندر گناہ کا مادہ نفس رکھا گیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ گناہوں سے دور رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ فرشتے سے افضل ہوا اس کے اندر۔ فرشتہ نفس نہیں ہے اس کے اندر، انہیں نیک عمل کر رہا ہے تو زیادہ کمال کی بات نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ نفس ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ نفس نہیں ہے تو نہ اس کو کیا معلوم کہ نفس ابھارے گا، نہ گناہ کا کام کرے گا، نہ نافرمانی کا کام کرے گا۔ جب کرے گا وہ اچھا کام کرے گا اس کے اندر، تو قابل تعریف ہے، لیکن اتنا قابل تعریف نہیں ہے کہ جس کو نفس دیا جا کر نفس کے کیا ہے ورغلانہ اس کے ساتھ ہے، نفس بھٹکا رہا ہے، اس نفس کی بات کو نہ سن کر وہ روح کی اور اللہ کے رسول کی بات کو سن رہا ہے، تو گویا کہ یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا۔ اسی وجہ سے کیا کہا گیا؟ فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یہ فرشتوں سے افضل انسان بن جاتا ہے، لیکن کیا کب بنتا ہے؟ اس کے لیے محنت لگتی ہے زیادہ۔ جب انسان محنت کرتے کرتے جب اپنے ولایت کے اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں وہ ولی وہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجے کا بن جاتا ہے۔ تو یہاں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اور پھر علماء نے اس کی مثال دیا کہ ہمیشہ کیا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ روح بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے روح بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے۔ اب روح کا کام ہے نیکی کی طرف لے جانا، اور نفس کا کام ہے برائی کی طرف لے جانا۔ اور بلکہ علماء نے یہ تک لکھا کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بیچ میں رکھا، ادھر نفس ہے ادھر روح ہے، بیچ میں قلب دل ہے اس کے اندر۔ تو اب یہ قلب اگر روح کی طرف جاتا ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور یہ قلب اگر نفس کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ انسانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ قلب کا معاملہ ہے کہ اس کے قلب اس کا نفس کی طرف جائیں گا تو پھر وہ تباہ اور کیا ہے تاراج ہو جاتا ہے۔ روح کی طرف جائیں گا تو روح کیا چاہتی ہے؟ روح ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ بھلائی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا، خیر کی طرف لے جانا اس کے اندر۔ چنانچہ علماء نے اس کے اندر ایک مثال دیا اس کے اندر کہ ایک مجنو وہ ایک گھوڑی کو سواری بنا کر اپنے لیلا کے شہر میں جا رہا تھا، لیلا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ اتفاق یہ ہوا کہ وہ گھوڑی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لیا، اور گھوڑی کا دل وہ بچے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کے طرف اس کا دل لگا ہوا ہے۔ تو اب یہ مجنو اس پر سواری کر کے آگے جا رہا ہے اس کے اندر۔ تو جب آگے جاتے جاتے اس کے شہر سے قریب میں جب اس کو رات کا وقت ہوتا ہے تو اس کو نیند آنے لگتی ہے، تو انہیں سواری کے اوپر ہی کیا ہے سو جاتا ہے۔ جب نیند کے غفلت میں چلے جاتا ہے تو چونکہ اس کا مراد مجنو کی مراد اور مقصود لیلا ہے، اور گھوڑی کی مراد اس کا اپنا بچہ ہے۔ جیسا ہی انہیں کیا ہوتا ہے غفلت میں پڑ جاتا ہے، وہ گھوڑی پلٹ کے پھر اپنے بچے کی طرف بھاگنے لگتی ہے اس کے اندر، بھاگتے پھر قریب آ جاتی ہے اس کے اندر۔ جب انہیں ہوشیار ہوتا، بیدار ہوتا تو دیکھتا تو کیا معلوم کہ پھر پلٹ کر اونٹنی ادھر آ گئی، پھر اس کو پلٹا کر ادھر لے جاتا۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، تو بعد میں اس نے کیا کہا کہ انہیں کہا کہ اب یہ کیا ہے کہ رات ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، اب سونا نہیں ہے، بیدار رہنا پڑے گا، بیدار رہیں گے تو لیلا سے جا کے مل سکتے ہیں، نہیں تو پھر یہی معاملہ کرتے رہنا پڑے گا۔ تو وہ بیدار رہ کر ہوشیار رہ کر کیا ہے وہ گھوڑی پر سوار ہو کر گیا، تو کہاں لیلا تک بھی پہنچ گیا، اپنے منزل مقصود کو پا لیا۔ تو علماء مثال دیتے ہیں اس کے اندر اسی طرح روح تمہارا سوار ہے اور نفس تمہاری سواری ہے۔ روح اوپر سوار ہے اس کے اندر، اور روح کی غذا آخرت ہے، اللہ اس کا رسول ہے۔ تو روح چاہ رہی ہے کہ چل اللہ کی طرف، آخرت کی طرف چل، کیا ہے معلوم کیا ہے دائمی، کیا ہے معلوم کیا ہے نعمتوں کی طرف چل، روح یہ چاہتی ہے۔ اور نفس کو آپ سواری بنائے ہوئے ہیں۔ نفس کی غذا کیا ہے؟ نفس کی مراد دنیا کی حرص، دنیا کی خواہش۔ تو
اب اگر روح جو سوار ہے اس پر سواری کرنے والا اگر غفلت میں رہے گا تو وہ نفس کیا کرے گا؟ پلٹ کر دنیا کی طرف آ جائے گا۔ اگر وہ چوکنا رہے گا، ہوشیار رہے گا، تو پھر وہ نفس کے نفس جو دنیا کی طرف راغب ہونے والا ہے اس کی طرف اس کو جانے نہیں دے گا، وہ نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر کیا ہے آخرت کا راستہ اور اللہ اس کے رسول کا راستہ طے کر لے گا۔ تو یہ اس کی مثال کس کی مثال ہے؟ کہ روح اور نفس کی مثال ہے کہ انسان اگر دنیا کی طرف راغب ہوگا، اگر سواری کو کیا کرے گا؟ اپنی سواری کو دنیا کی طرف راغب کرے گا تو پھر وہ دنیا میں منہمک ہو کر تباہ ہو جائے گا۔ اگر اپنی نفس کو اگر انہیں روح کو غالب کر کر روح کی بات کو سنتا ہوا آگے بڑھے گا تو پھر اپنے منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ الذین ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یتقون، یقیناً بدترین مخلوق اللہ کے پاس کفار ہے، پس یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جب ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ایمان نہ لانے کی بنیاد پر اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان کے نسل میں سے، ان کے لوگوں میں سے کوئی ایمان لانے والے ہیں، اللہ ان کو تباہ اور ان کو ہلاک نہیں فرماتا۔ وآخر دعوانا رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا